یزید کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے. یزید ایسا تھا فلاں تھا. محرم کا مہینہ آج شام سے یہ کل سے شروع ہو جائے گا اور کئی دن سے شور پڑنا شروع ہو گیا ہے. بڑا حساس معاملہ ہے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے. جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں ان کے لیے قانون بننا چاہیے. کسی کو اس بات کی جرت نہ ہو کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں کسی بھی انداز میں کوئی بات کرے. سب سے زیادہ طعنہ ہوتا ہے یزید پر. یزیدیت نشانے پر ہے. اور یزید بیٹا کن کا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. معاویہ کو گالی دی جاتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یزید اگر اتنا ہی معاذ اللہ برا تھا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جتنے صحابہ کرام حیات تھے، جتنے صحابہ کرام، ان سب نے بیعت کی. اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی، زانی، بدکار کی بیعت کیوں کی؟ آپ کو پتا ہے میزبان رسول جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، کون تھا آپ کا میزبان؟ کون تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی تاریخ سے آگاہ رہا کریں، واقف رہا کریں. ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ سوچا ہے کبھی؟ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جا رہا ہے لشکر، ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی ساتھ ہیں. کہا میں کہیں بھی فوت ہو جاؤں مجھے وہاں لے جا کر فصیل کے نیچے دفن کرنا تاکہ میرا جہادی سفر مکمل ہو جائے. فوت ہو گئے، وہاں لے جا کے اسی یزید بن معاویہ نے دفن کیا، جنازہ پڑھایا. صحابہ نے ان کی ابتداء میں میزبان رسول کا جنازہ پڑھا. اور پھر عیسائیوں کے حکمران نے، بادشاہ نے کہا اچھا تم تو یہاں اس کو دفن کر کے چلے جاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد اس میزبان رسول کی میت لاش کو نکال کر ہم جو اس کا حشر کریں گے دنیا دیکھے گی. اس وقت یزید کا پیغام گونجا اور آج تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. اس نے کہا عیسائیوں کے حکمران سن، اگر تو نے میزبان رسول کی میت کے بارے میں کوئی جسارت کرنے کی کوشش کی تو عرب میں یزید بن معاویہ کسی گرجا گھر میں کوئی دیا نہیں جلنے دے گا. سوچا ہے کبھی ان باتوں کو؟ دیکھا ہے؟ یا صرف جس کی زبان پہ جو آیا، سوشل میڈیا پہ جس نے جو کہہ دیا، ٹھیک ہے، دشمنان صحابہ کی شکل میں اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والے، نہ جانے کتنا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. جرت ایسی کسی میں؟ آج تو ہمارے ہوتے 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہمارا قرآن ٹیشو پیپر بن کے استعمال ہوا، جلا دیا گیا. یہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کچھ نہ کر سکے. اور وہ اس وقت جنہوں نے اتنی شاندار تاریخ رقم کی آج وہ نشانے پر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی قوم بھی شاید کبھی تاریخ نے دیکھی ہو. ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا پھر بھی جنت ملے گی. تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر نے پھر بھی جنت ملی. علی اکبر سینا پھر جنت ملی. 72 لاشیں مصطفیٰ کے تڑپائے پھر جنت ملی. نیزے پر حسین کے اور شہداء کربلا کے سر سفر کر کے گئے پھر بھی جنت ملی. تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھڑی حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا پھر بھی جنت رہی. اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث، سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا. 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے. یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے. مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی. 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. اور ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ میں
تاریخ طبری نے، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ پھر بھی جنت رہی؟ کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمۃ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو؟ جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ منبر کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے، تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر مارکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا۔ کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا، اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی۔ یہ اس کے کارنامے ہیں۔